جی دیکھیں، عبوری صوبے کی اگر ہم بات کریں تو یہ معاملہ جو ہے آدھا تتر آدھا بٹیر والی بات ہوگی۔ عبوری صوبہ کوئی معنی نہیں رکھتا ہے۔ گلگت بلتستان کے عوام نے اپنی مدد آپ گلگت بلتستان کی آزادی حاصل کی ہے، پاکستان کے ساتھ الحاق کیا ہے۔ اگر مودی کشمیر کو مکمل طور پہ اپنا سکتے ہیں تو پاکستان کے حکمران جو اسلام آباد میں بیٹھے ہیں ان کے لیے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ عبوری صوبے سے یہاں کی عوام کے دلوں میں ذہنوں میں خدشات پیدا ہوں گے، چونکہ گلگت بلتستان کی عوام جو ہے باشعور لوگ ہیں۔ یہاں 73 سالوں کے بعد بھی اگر آپ عبوری صوبے کی بات کریں گے، ہاں ایک یہ کام آپ کر سکتے ہیں کہ آپ کشمیر طرز کے سیٹ اپ جو آپ دیکھیں، ہمیں گلگت بلتستان کی قوم کو، گلگت بلتستان کی عوام کو کشمیر کے معاملے سے ہمیں ان کو نفی کیا جاتا ہے، لیکن جب بات آتی ہے تو کشمیر کے اندر جو ہے نظام حکومت جو ہے کسی اور نہج کی ہے اور گلگت بلتستان میں کسی اور نہج کی۔ اگر آپ نے دینا ہے، یہ ازبت ضروری ہے، تو اس کو مکمل سیٹ اپ دیا جائے یا بااختیار صوبے کی طرف جو ہے گلگت بلتستان کی عوام جو ہے اس کو تسلیم کر سکتی ہے، چونکہ بحیثیت صحافی جو ہیں ہم پبلک کے اندر جاتے ہیں تو پبلک کے سینٹیمنٹس ہیں، جذبات ہیں یہاں کی قوم کے ساتھ، جو 73 سالوں سے ایک احساس محرومی میں 73 سالوں سے 3 پیڑیاں گلگت بلتستان کی قوم کی گزر چکی ہیں۔ یہ کوئی آسان بات نہیں ہے۔ ان کو مطمئن تب کیا جا سکتا ہے آپ پراپر طور پہ سیٹ اپ دے دیں اس کو۔ دوسری اہم ترین بات یہ ہے کہ عبوری سیٹ اپ آپ دینے جا رہے ہیں، گلگت بلتستان کی نمائندگی اس سیٹ اپ، اس معاملے کے اندر، اس پروسیس کے اندر کیا گلگت بلتستان کی نمائندگی موجود ہے؟ اگر نہیں ہے تو یہ یقیناً گلگت بلتستان کی عوام کے لیے ناقابل قبول ہوگی۔ دیکھیں جی، گلگت بلتستان کو عبوری آئینی سیٹ اپ دیے جا رہے ہیں، بہت خوشائن بات ہے میں سمجھتا ہوں، چونکہ گلگت بلتستان پاکستان کا مکمل آئینی صوبہ کسی صورت نہیں بن سکتا ہے، کیونکہ مسئلہ کشمیر کے ساتھ گلگت بلتستان کا مسئلہ بھی جڑا ہوا ہے۔ یہ جو ہے اقوام متحدہ سے لے کر ہر فورم پر جو ہے گلگت بلتستان کا جہاں ذکر آتا ہے وہ وہاں پہ مسئلہ کشمیر بھی اس کے ساتھ جڑا ہے۔ اگرچہ آپ کہتے ہیں کہ اس سے فائدہ کیا ہوگا عبوری آئینی صوبے سے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عبوری آئینی صوبے سے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کی قومی اسمبلی اور سینٹ میں نمائندگی ملے گی، اور گلگت بلتستان کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ وفاقی سطح پر اٹھانے کی ایک توانا آواز بن سکتی ہے۔ اور اس کے نقصانات اگرچہ مستقبل میں عبوری آئینی صوبے کے نام پر گلگت بلتستان کے اوپر اگر کسی بھی قسم کے اگر ٹیکسز کا نفاذ ہوتا ہے تو وہ یقیناً ایک نقصان دہ امر ہوگا، چونکہ عبوری سے اگر آپ مراد لیں گے تو وہ ٹیکس سے استثناء صوبہ مل سکتا ہے، اور ساتھ ساتھ آپ کو قومی اسمبلی اور سینٹ میں نمائندگی مل سکتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مسئلہ کشمیر کو بھی اس گلگت بلتستان کے ساتھ جو بھی جس فورم پہ بھی آواز اٹھے گی وہاں پر یہ جڑا رہے گا عبوری آئینی صوبے کے حوالے سے۔ دوسری بات، مکمل آئینی سیٹ اپ دینا تو یہ میرے خیال میں یہ ناممکن ہے ریاست پاکستان کے لیے بھی، چونکہ مقبوضہ کشمیر میں جو حریت کی عادت ہے وہاں پہ انہوں نے بھی شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے کہ آئینی سے صوبے کے حوالے سے انہوں نے اپنے خدشات، بھرپور خدشات کا اظہار کرتے ہوئے ریاست پاکستان کو اس معاملے پر بھی خبردار کیا ہے۔ گزشتہ دنوں جو جیسا کہ آپ سب کو علم ہے کہ عسکری قیادت نے پارلیمانی جو لیڈران تھے ان کو بھی اعتماد میں لیا اس معاملے پر، اور گلگت بلتستان کو جو سیٹ اپ دینے جا رہے ہیں اس حوالے سے بات چیت بھی ہوئی، اور میں سمجھتا ہوں کہ عبوری آئینی صوبہ کسی حد تک گلگت بلتستان کے عوام کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ مکمل آئینی صوبہ یقیناً اس کے لیے تو پھر ایک بہت بڑا لمبا پروسیس ہے، اس کے لیے بہت ساری چیزیں اصلاحات کرنا ہوں گی، یہ ممکن نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں عبوری آئینی صوبہ کسی حد تک عوام کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ جی، وفاقی حکومت نے جو اس وقت تحریک انصاف کی حکومت ہے اس نے گلگت بلتستان کے حوالے سے جو فیصلہ کیا ہے یہ ایک ایسے وقت میں فیصلہ کیا جب کہ گلگت بلتستان کے انتخابات 15 نومبر کو ہونے جا رہے ہیں۔ مختلف سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اس کو سیاسی کمپین کے طور پر لے رہی ہیں، لیکن اگر ایسا فیصلہ واقعی سنجیدگی سے لیا گیا ہے تو اس سے یقیناً گلگت بلتستان کے عوام کو نقصانات بھی ہوں گے۔ عوام کی اکثریت جو ہے وہ یہی سمجھتی ہے کہ بھائی اگر ان کو صوبہ بناتے بھی ہیں تو وہی حقوق دیے جائیں جو پاکستان کے دیگر صوبوں کو حاصل ہیں، نہیں اگر ایک ٹیمپریلی ایک صوبہ دے کر دیگر صوبوں کے برابر حقوق نہیں دیے جائیں گے تو یہ عوام کے ساتھ ناانصافی ہوگی، کیونکہ عوام یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو ابھی NFC ایوارڈ میں بھی حصہ نہیں ہے، ان کو جو دیگر جو قومی سطح کے ادارے ہیں ان پر بھی ان کا حصہ نہیں ہے۔ ایسے میں وفاقی حکومت خانہ پوری کے لیے قومی اسمبلی میں 2 سیٹیں آبزرور کے طور پر دیتی ہیں تو یہ یقیناً گلگت بلتستان کے عوام کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا۔ دیکھیں جی، جس عبوری صوبے کی آپ بات کر رہے ہیں یہ جو صوبہ ہے یہ پرانی بوتل میں نیا شراب کے مترادف میں اس کو سمجھتا ہوں، کیونکہ جب بھی یہ 5 سال بعد ہم نے صحافتی زندگی میں یہ دیکھا ہے، ہر 5 سال بعد یہ نئے صوبہ بنانے کی ڈھونگ رچائی جاتی ہے
وہ بھی الیکشن کے قریب اگر مخلص طور پہ کوئی شعبہ بنایا جاتا ہے تو اس میں آپ یہ دیکھ لیں آئینی شعبہ جو مکمل آئینی سیٹ اپ ہے وہ دیا جائے، نہ کہ عبوری شعبے کا نام دے کے گلگت بلتستان کے لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھیلا جائے۔ ہاں البتہ یہاں کے عوام جو ہے گزشتہ 75 سال سے جن مسائل سے دوچار رہے ہیں، ان کے مالی حالات اور ان کے علاقائی حالات اور علاقے کے سینیریو کو دیکھتے ہوئے یہاں ایسے پیکیجز دیے جائے جو ڈائریکٹلی عوام کو جن پیکیجز کی وجہ سے یہاں فائدہ پہنچے، اور ایسا شعبہ دیا جائے جس سے یہ جو لفظ ہے آئینی شعبہ، عبوری آئینی شعبہ کہا جاتا ہے، عبوری ہٹایا جائے، مکمل آئینی شیلٹر کے ساتھ عوام کی تحفظات کو دور کرتے ہوئے عوام کی رائے کے ساتھ مکمل آئینی شعبہ دیا جائے، اور یہ اختیار دیا جائے قومی اسمبلی میں بھی اور سینٹ میں بھی مبصر کے طور پر ہمارے جو نمائندے جائیں گے ان کو مبصر کے طور پہ نہ بٹھایا جائے، بلکہ ان کو اسمبلی کے اندر اور سینٹ کے اندر بولنے کی مکمل آزادی بھی دی جائے۔